السلام علیکم۔ پاکستان ٹاپ افیئرس، یہ تحریر میرے پاس آئی ہے اور اس کو آگے شیئر کرنے کی گزارش کی گئی ہے، تو میں نے سوچا اس پہ میں ایک بلاگ بنا دوں۔ تیسری عالمی جنگ کا جو سٹیج ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اس دفعہ دنیا تقریباً 2 گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گروپ نمبر 1 میں چائنا، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی ہیں، اور گروپ نمبر 2 میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی۔ امریکہ نے چائنا کو ساؤتھ چائنا میں گھیرنے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، اور ساتھ چائنا میں اس ارد گرد موجود جو تمام ملک ہیں جیسے جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا، ان کو تو چائنا کے خلاف اکسانے میں امریکہ کامیاب ہو گیا ہے، اور یہاں انہوں نے اپنے ڈیزاسٹرز اور ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آ گئے ہیں۔ بھارت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نیوی کے ذریعے ابنائے ملاقہ کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ یاد رہیں، ملاقہ کے ذریعے چائنا کی زیادہ تجارت ہوتی ہے، حالانکہ ابھی تک بھارت اس کی ہمت نہیں کر سکا، اور چائنا کا تقریباً 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی اپنی پالیسی بنا لی ہے، اور اگر بھارت ابنائے ملاقہ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے اس کی وہ چکن نیک کو کاٹ کر بھارت کی جو 7 ریاستیں ہیں، آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میگھالینڈ، میزورام، منی پورہ، تری پورہ کو باقی بھارت سے جو ملاتا ہے وہ اس کو کاٹ دے گا، اور اس پر قبضہ کر کے سب کو بھارت سے علیحدہ کر دے گا، اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے وہ کافی حد تک خاموش ہے، اور امریکہ کی بہت زیادہ شے دینے کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں کر سکا۔ اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دلائی لاما کو پوری دنیا میں لے کر جائے گا، اور UN سمیت ہر جگہ پشت پناہی کرے گا۔ نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہر صورت کشمیر کی آزادی کام کرے گی۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں ایک بات کو یہاں کوٹ ضرور میں اپنی طرف سے کرنا چاہوں گی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ 7 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ تقریباً وہاں پہ ہیں کشمیر میں، اور جب آپ لوگ تھوڑے سے اگر مجاہدین وہاں پہ کوئی کارروائی کریں گے تو وہ جو مسلح جو آرمی ہے انڈین، وہ ان عام لوگوں کو تنگ کرے گی، ان کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرے گی، اور یہ ایک انسانی المیہ جنم لے گا۔ بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو آپ مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جہاد کے خلاف ہوں یا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کہ ہمیں اس کو ہر فورم پہ اٹھانا چاہیے اور اس کو پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں میرے خیال ہے پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ خاص طور پہ عمران صاحب کی وہ قابل تحسین ہے، ہمارے پرائم منسٹر۔ اور یہ بات دوسری طرف پاکستان کے لیے بھی خوش آئند ہے کہ چائنا نے ایک کشمیر کارڈ کو کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف چائنا ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال لایا، اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے۔ بھارت دوسرا یہ ہے کہ بھارت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی منڈی ہے، اس کو سنتے سنتے سچی پوچھ تو ہمارے کان ہی پک گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بھی اس چیز کو دہرا کے اس بات کو پکا کرتے ہیں۔ اس کی میں مثال اس طرح دینا چاہوں گی کہ اگر ایک گاؤں میں 1 لاکھ بندہ ہے اور وہ سارے غریب ہیں، اور دوسری طرف 10 بندے بھی امیر ہیں، تو وہ اچھی سے اچھی اور قیمتی سے قیمتی چیز بھی خرید سکتے ہیں۔ اچھی خاصی آبادی تو میرا خیال ہے ان کی غریب ہے، صرف اگر کاؤنٹنگ نمبر کے حساب سے ان کو بڑی منڈی اگر ڈکلیئر کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ جو ہے مسلم ممالک اور عرب کنٹریز پر ہے، تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس تحریر کی طرف آتی ہوں۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور ڈیفینیٹلی چائنا چاہے گا کہ عرب ممالک پر پاکستان اپنا انفلوئنس قائم کرے، اور عرب ممالک ایک امیر اور بہت بڑی منڈیاں ہیں، بمشکل جو ہے وہ بھارت کی جو غریب عوام اور غریب جو منڈیاں جن کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے۔ اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی جو ممالک ہیں ان کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کے بجائے اپنی اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے۔ یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکا ہوگا، اور امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کی بجائے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کے بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ چائنا صرف سعودی عرب سے 40 ارب ڈالرز کا تیل خریدتا ہے، اور اگر ایران چائنا کو پہلے ہی آدھی قیمت میں تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بھی بہت ہی کڑا وقت ہے، لیکن امریکہ اپنے دشمن سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے، اور چائنا اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ باقی فیصلہ محمد بن سلمان کے ثوابدید پر ہے۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ خود جنگ میں نہ کودے، امریکہ بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے، بالکل ویسی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی،
جب روس، برطانیہ اور فرانس اور بمقابلہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھے، اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسے کماتا رہا، اور آخری سال میں روسی انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریقین بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، تو اعلان جنگ کر دیا اور اسی طرح جنگ جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے، جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور پھر بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کو کندھا دے کر ان کو استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ چائنا امریکہ کو شکست دے گا، اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر پر سجائے گا۔ یہاں اس لائن کو دیکھ کے میں اپنی طرف کوٹ کرنا چاہوں گی، پتہ نہیں یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور جو ہم تحریریں لکھتے ہیں، یہ ہمارے مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی اسرائیل شکست دے گا، لیکن بہرحال ہمارے پاس ڈاکٹر اسرار صاحب کی پیشن گوئیوں کی صورت میں اور احادیث کی صورت میں ایک اتھینٹک چیز موجود ہے جو کہ ہمیں کافی حوصلہ دیتی ہے۔ چلیں دوبارہ تحریر کی طرف آتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں وطن عزیز کے لیے بہت سے امتحانات ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے۔ حالانکہ یہ بات میں کہنا چاہوں گی اپنی طرف سے کہ حالانکہ پاکستان پہلے ہی 40 سال پڑوسی ملک افغانستان کے حالات کو بھگت رہا ہے، اور اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اور افغان طالبان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس وقت پاکستان نے مسلسل سب کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی، بڑے کنٹریز کو، کہ اس وقت دونوں جو فریقین ہیں وہ برابر کی ٹکر پہ ہیں، تو آپ اپنی کچھ باتیں ان سے منوا سکتے ہیں، ان کو مطلب ہے کہ وسیع تر گورنمنٹ کے لیے انہیں منا سکتے ہیں۔ تو اس وقت بھی پاکستان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ اب جب کہ طالبان گورنمنٹ میں آ گئے ہیں، اب دوبارہ پاکستان شور مچا رہا ہے، سب کو سمجھا رہا ہے کہ پلیز ان کی مدد کریں، اس گورنمنٹ کو تسلیم کریں تاکہ وہاں لوگوں کی ہیلپ کی جائے اور وہ ملک جو ہے وہ سکسیسفلی رن کرے، اور تاکہ کوئی انسانی المیہ جنم نہ لے۔ اور اب اگین سے ایک چھوٹا کنٹری ہونے کے ناطے پاکستان کی بات اب بھی کوئی بھی کنسیڈر کرنے کو تیار تقریباً نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی بات کو کنسیڈر کیا جائے۔ اس وقت بھی بقول عمران خان کے جو بائیڈن کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس کی سیٹلمنٹ کر لیں، اور اب دوبارہ میرے خیال ہے اقوام متحدہ میں عمران خان نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ جو ہے افغانستان کو تنہا مت چھوڑیں۔ بہرحال یہ میری طرف سے وہ ایک رائے تھی۔ دوبارہ تحریر کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال ملکی حالات کے پیش نظر جو پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے، تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال، اسلامی دنیا کی واحد حصار پاکستان جو ہے جس کو وہ توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود نہ ہوتا۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور فوج پر بھروسہ رکھیں اور ہر صورت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ پاکستان ہی ہے جس نے میرا خیال ہے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا، اور دوسری یہ مڈل ایسٹ کنٹریز اور سعودیہ وغیرہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، اور پاکستان کو بھی ہر طرح سے انہوں نے ڈپریس کرنے کی اور پریس کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہا، کیونکہ ہمارا کشمیر اور فلسطین کے بارے میں موقف ایک ہی ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے اور ان لوگوں کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ آخر میں اپنے تمام لسنر سے یہ گزارش کروں گی، اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہے ولاگ تو پلیز آگے شیئر کر دیں، اور ڈیفینیٹلی بہت محنت سے لوگوں نے معلومات اکٹھی کی ہوتی ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ مجھے یہ تحریر اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ بھی ایک ولاگ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔